مجھے بتائیے کہ کتنا مشکل ہے اس دفعہ کا الیکشن یا کتنا آسان ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیاستدان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن لڑنا تو مشکل بالکل نہیں ہوتا، چونکہ اگر اس نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے، اپنے جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، اور جو کچھ بھی وہ لا سکتا ہے حکومت سے، اور اس کے لیے اس نے لوگوں کو وہ فیسلٹیز دینے کی کوشش کی ہے جو وہ دے سکتا ہے، تو میرا خیال ہے پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور الحمدللہ خواجہ سعد رفیق صاحب ایک ایسا نام ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف یہی کام کیا ہے، ایک اصول پسندی کی سیاست، اور خاص طور پہ لوگوں کے لیے ان کی جو بیسک فیسلٹیز ہم دے سکتے ہیں ان کو، اس کے اوپر کام کیا ہے. اور ان کی ساری سیاست اسی سے عبارت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ عبادت سے عبارت ہے. غزالہ باجی، یہ ایک تاثر ہے خاص طور پہ اس علاقے کا، ڈیفینس اور کینٹ کا، کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں نا وہ تو پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہیں، اور جو ذرا تھوڑی کم پڑھی لکھی ہیں، جو انگلش میڈیم نہیں ہے وہ نون لیگ کی طرف آتی ہیں. ان کے بارے میں پٹوارن لفظ بھی ایک استعمال ہوتا ہے، مجھے بڑا ٹرول کیا جاتا ہے، مجھے تو ایسے ہی ٹرول کرتے ہیں پٹوارن کہہ کے. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آج یہاں پہ جو خواتین میں نے دیکھی ہیں یہ تو بڑی انگلش میڈیم خواتین ہیں، یہ جو آپ کی سپورٹ میں بھی خاتون آئی ہیں اچھی خاصی پڑھی لکھی انگلش میڈیم ہے، یہ تاثر کہاں سے آیا؟ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے؟ آپ تو فیلڈ میں جاتی ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، کون سی خواتین آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، وہ انگلش میڈیم اور پڑھی لکھی خواتین کے باقی گھریلو خواتین؟ دیکھیں، بات یہ بینش، یہ جو حلقے ہوتے ہیں سیاست کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ پڑھی لکھی خواتین، تو جن کو آپ یہ پڑھی لکھی خواتین کہتی ہیں یا فیشنیبل خواتین ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا صرف 5% یا 10% ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور ہمیں، ہماری جماعت کو پسند کرتی ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک تاثر ہے. چند خواتین جن کو یقین کریں کہ سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، چونکہ سیاست کو جو سمجھتا ہے، جو اس کو ڈیپ روٹیڈلی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے. صرف انگلش بول کے یا فیشن کر کے آپ کسی جماعت کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ اس کی خدمت نہیں کر رہے. وہ تو گراس روٹ لیول پہ جا کے بہت ساری خواتین ایسی پڑھی لکھی ہمارے ساتھ، ہمارے حلقہ احباب میں بھی اور ویسے بھی سیاست کے اندر وہ ہماری مدد کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل تاثر غلط ہے. جو سیاست کی نبض کو سمجھتا ہے، جو سیاست کو جانتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ صرف ایک فیشن کے طور پر اس کو اپنائے. اور میں باقی ساری خواتین سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بہت ڈیپلی اس چیز کو دیکھیں، اور پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اس کے اوپر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کس جماعت کے ساتھ انہوں نے ساتھ دینا ہے، جو پاکستان کی فلاح کے لیے اور پاکستان ترقی کے لیے ان کے ساتھ. ایک آخری سوال آپ سے کہ سعد رفیق صاحب کو میں بھی ادھر بھی سن رہی تھی اور ہم نے ان کے بارے میں پہلے بھی ظاہر بات ہے پچھلے دور حکومت میں بڑی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. خیر صحبتیں تو انہوں نے آبویسلی بہت پہلے سے کی ہے، لیکن بچپن سے، لیکن پچھلے جو دور تھا وہ بہت زیادہ ٹف تھا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت ہو گئے تھے، پھر جیل بھی بہت زیادہ کاٹی، پھر الیکشنز بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. اب میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں شاید یہ الیکشن نہ لڑتا. یہ الیکشن لڑنے کے لیے، آپ منانے کے لیے آپ کا کتنا ہاتھ؟ دیکھیں، بات ہے، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی بات سنیں، جو بات وہ جس کی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ وہ اب یہ کام نہ کریں اور وہ یونیورسٹی بنائیں، بچے پڑھائیں اور لوگوں کی ایک تربیت کریں پاکستانی بچوں کی، وہ بھی اتنی اٹریکٹیو بات تھی کہ وہ سن کے ہم سمجھتے تھے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سیاست بڑی کر لی ہے، اب وہ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ جس کام میں بھی جو بھی کریں گے وہ بالکل صحیح کام ہوگا اور میں ان کے پیچھے ہوں. اچھا، یہاں پہ مقابلہ سعد بھائی کا کس کے ساتھ ہے؟ آخری سوال، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی، کس کے ساتھ ہے اس حلقے میں؟ کسی کے ساتھ بھی. ارے یہ آپ نے بیویوں والی بات کی ہے، پکی بیویوں والی بات کی ہے. بہت بہت شکریہ غزالہ صاحبہ.